بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کے ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا پریس لاز فرام دی ہسٹری آف پاکستان. آج کا ٹاپک مختلف حوالوں سے بہت انٹرسٹنگ ہے، ان دا سینس کہ ہم آج پاکستان کی ایک ہسٹوریکل انالیسز میں آپ کو آج کے اس لیکچر میں پیش کروں گا. مختلف لاز جو مختلف رجیمز کے اندر پاکستان میں فرام 1947 ٹو ڈیٹ کون کون سے ایسے لاز آئے ہیں جو اور وہ استعمال بھی ہوئے، اور مختلف جو ہمارے رولرز رہے ہیں، ہمارے جو حکمران رہے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے پریس کو اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے لاز وضع کیے، ان کو یوز کیا، اور اس کے پھر فوائد و نقصانات، ان دونوں پہ آج ہم تھوڑا سا نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے یقیناً وہ بھی آپ کی نظر سے گزرے گی، کیونکہ ہم میڈیا کے لاز کو پولیٹیکل ہسٹری کے بغیر شاید پورے طریقے سے سمجھ نہ پائیں. جب تک پولیٹیکل ہسٹری، کیونکہ عام طور پر میڈیا لاز اس وقت ہی اپلائی ہوتے ہیں، اس وقت ہی ہم نے اپنے جو انالیسز میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اس وقت ہی پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے اور ان کو ایکسیسولی استعمال کیا گیا جب پالیٹکس کے اندر پرابلم تھا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی عام طور پر انوائٹ کرتی ہے اسٹیٹ کو کہ وہ میڈیا کی فریڈم کو کرب کرے، میڈیا کو کنٹرول کرے، کرٹیسزم کو ختم کرے. یہ وہ صورتحال ہوتی ہیں عام طور پر جب لاز کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. لیکن میں پاکستان کی ہسٹری کو 1947 سے ذرا پیچھے ایک پریمبل آپ کو دینا چاہوں گا، ایک پرولاگ آپ کو دینا چاہوں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے کی صورتحال کیا تھی، اور امیڈیٹلی جب اگست 1947 کے اندر پاکستان وجود میں آ جاتا ہے تو اس وقت کس طرح سے پریس اور گورنمنٹ کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس ریلیشن شپ کے ریزلٹ میں کس قسم کے میڈیا لاز جو ہیں وہ جنم دیتے ہیں، کس قسم کے ایکٹس پروملگیٹ ہوتے ہیں، اور کس قسم کی صورتحال میں ان ایکٹس کو یوز کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا پریمبل، ایک پرولاگ پاکستان بننے سے پہلے کے حوالے سے بھی پیش کروں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اگر پچھلے لیکچرز کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم نے پریس ایکٹ 1910 کی بات کی تھی کہ یہ وہ ایکٹ تھا جو کہ برٹش رولرز نے، جو کہ فارن رولرز تھے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، انہوں نے میڈیا کی جو بڑھتی ہوئی کرٹیسزم ہے، میڈیا کا جو سوسائٹی کے افیئرس کے اندر بڑھتا ہوا رول ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو اگینسٹ دا برٹش ریجیم ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک لا انیشیٹ کیا تھا 1910 میں، جس کو پریس ایکٹ کہا جاتا ہے. اور پریس ایکٹ کو جو اب تک جو ہسٹری ہمارے پاس اس سب کانٹیننٹ کے اندر لاز کے حوالے سے اویلیبل ہے، اس حوالے سے اس کو سب سے زیادہ ڈریکولین لا کے طور پر لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ڈینجرس فار دا میڈیا کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. اور اس کے تحت کوئی جیسے میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ 1990 سے زیادہ نیوز پیپرز کے خلاف ایکشن لیا گیا، ہنڈریڈز آف نیوز پیپرز جو ہے وہ کلوز ڈاؤن کیے گئے، اور ہنڈریڈز آف جرنلسٹ کو امپریزن کیا گیا اس لا کے تحت. اور یہ وہ صورتحال تھی، یہ وہ ٹائم تھا جہاں پر اس ریجن کے اندر، اس سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. تو جو برٹش رولرز تھے انہوں نے میڈیا کے تھرو اس قسم کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اس قسم کی جو فریڈم فائٹرز کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو کنٹرول کرنا بھی بڑا اہم تصور کیا. اور ایک اور بات یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت کے جو میڈیا کے جو پروپرائٹرز تھے اور جو پروفیشنلز تھے، موسٹلی دے ور ون اینڈ دا سیم، دے ور ان فیکٹ دا فریڈم فائٹرز، اور میڈیا بھی وہ چلا رہے تھے، اور میڈیا اور پین کے تھرو وہ اپنی جنگ آزادی کی لڑ رہے تھے. تو اس وقت ایسے موقعوں پہ انگریز کے لیے یہ بڑا اہم تھا کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرے، کیونکہ فریڈم فائٹرز ور یوزنگ میڈیا ایز این افیکٹو ٹول ٹو کرٹیسائز دی ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ. اور اگر یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف یہ پریس ایکٹ 1910 کا ایکٹ نہیں تھا، اس میں جو فیروسٹی ہے، اس کے اندر جو اسٹرینگتھ ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے
فردرز بھی لا بفور پارٹیشن انٹروڈیوس کرائے جاتے رہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے جرنلسٹ کو اور میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا جاتا رہا. مثال کے طور پر جو پبلک سیفٹی آرڈیننس ہے وہ پیش کیا گیا 1930 کے اندر. پریس آرڈیننس بھی اگین 1930 کے اندر پیش کیا گیا. میں آپ کو اگر ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کی بات کروں جہاں پر بہت سارے ایسے سیکشنز اویلیبل ہیں جو میڈیا کی آزادی کو کرب کر رہے تھے. انفیکٹ دیز ور دی پروویژن, سم آف دی پروویژنز ور used to inflict atrocities on the media, on the journalist, and overall it affected the freedom of the media in the area, in the region, in the subcontinent. اس کے علاوہ اگر ہم سینٹرل پبلسٹی بورڈ کو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری پروویژنس تھی. اور پھر پریس ایکٹ 1992 ری انٹروڈیوس کرایا گیا مزید اسٹرنجنٹ کر کے. اس کے علاوہ 1931 میں جو پریس ایمرجنسی پارز ایکٹ پیش کیا گیا, اگین دیٹ ایڈڈ انسلٹ ٹو دا انجری, اور بہت سارے میڈیا آرگنائزیشنز بیکاز آف دس لا دے ور کلوز ڈاؤن. سملرلی جو کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ہے 1932 کا, اس کے اندر بھی بہت ساری پروویژنز ایسی اویلیبل تھیں کہ جو میڈیا کے لیے بڑی ڈیزاسٹرس تھیں, that dented the activities of the media organization, اور ان کی آزادی کو پورے طریقے سے سلب کر لیا گیا. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے حوالے سے جو موومنٹ تھی, ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے حوالے سے جو موومنٹ تھی, وہ بڑی زور و شور پہ تھی. اور تمام فریڈم فائٹرز جو اس وقت تھے, جو جنگ کے لیے, جو آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے, ان سب نے نیوز پیپرز کا صحیح طریقے سے استعمال کیا, اور میڈیا کو پبلک کی ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی, کیونکہ دے آل ور ان فیکٹ فائٹنگ اگینسٹ دا فارن رولرز. تو ایک طرح سے میڈیا ور ناٹ آل alone, the political leaders and the public and the masses of the country, they all were with the media. So media کے لیے پھر ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنا, ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا, وہ ایک بڑا آسان ہو رہا تھا, یا ایک طرح سے ان کو طاقت مل رہی تھی اپنے پالیٹکس سے اور جو عوام ہے اس سے. جب 1947 میں پاکستان بنتا ہے, تو پاکستان بننے کے بعد 1919 کا جو ایکٹ ہے, پریس ایکٹ ہے, یا اس کے علاوہ جو تمام ایکٹس تھے جو اس وقت کام کر رہے تھے, تو محمد علی جناح نے, جو کہ خود ایک بہت بڑے فریڈم فائٹرز تھے, جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, the one who believed in the complete freedom of media and the civil liberties, اس کے بہت بڑے پروپوننٹ تھے. اور بہت سارے کیسز کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ان کیسز کو فائٹ کرنے کے لیے جو کہ نیوز پیپرز کے خلاف فارن رولرز نے فائل کیے تھے. تو جناح ایک محمد علی جناح ایک بہت بڑے اس بات کے حامی تھے کہ میڈیا کو فری ہونا چاہیے اور فیئر کمنٹس دینے چاہیے. لیکن ایک اہم بات یہاں پہ, جناح کا جو پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دا میڈیا فریڈم ہے وہ بہت بیلنس تھا. محمد علی جناح یہ فرماتے تھے کہ اگر گورنمنٹ کو غلط کام کرتی ہے تو پریس ہیز ایوری رائٹ ٹو کرٹیسائز دی ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ, اینڈ دیٹ کرٹیسزم ول آف کورس کریکٹ دی ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ. لیکن جب گورنمنٹ کوئی اچھے کام کرتی ہے تو میڈیا شوڈ اپریشیٹ اینڈ اپلاڈ دوز گڈ ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ ایز ویل. تو یہ ایک بہت ہی بیلنس پوائنٹ آف ویو ہے جہاں پر پریس کا رول صرف اور صرف ایڈورسری کی صورت میں, ایک اپوزنگ اٹارنی کی صورت میں سامنے نہیں آ رہا, بلکہ ایک ایسی فارم میں بھی سامنے آ رہا ہے جو ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری کے لیے بھی کام کر رہی ہے, جو اچھے کاموں کی تعریف بھی کر رہی ہے, اور اس پہ اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو گائیڈ بھی کر رہی ہے. اس کی یہ جو ایک بیلنس پوائنٹ تھا, یہ قائد اعظم کا ہی ایک ترہ امتیاز رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر. شاید اس قسم کی صورتحال ہمیں پاکستان کی جو اس کے بعد کی جو ہسٹری فلو کرتی ہے اور اس کے بعد کے جو ہم رولرز دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہمیں کسی بھی صورت میں اس قسم کی بیلنسڈ اپروچ رکھنے والے ہمیں اپنے حکمران نظر نہیں آتے. اور اس چیز کو بھی آپ دیکھیں کہ محمد علی جناح وہ شخص تھا جو کہ خود میڈیا کو پاکستان کے اندر, پاکستان میں انیشیٹ کرنے والا بنا. آپ اگر ڈان کی ایگزامپل لے لیں یا منشور کی ایگزامپل لے لیں, تو محمد علی جناح ان کے سپروائز کرنے والے تھے, ان کو لانچ کرنے والے تھے, اینڈ ہی نیور انٹرفیئر ان دی افیئرز آف دا میڈیا. ان کی پالیسی کے حوالے سے, ان کی کوریج آف دا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, ہی نیور انٹرفیئرڈ انٹو دیٹ.
جب پاکستان بنتا ہے تو انفیکٹ اس وقت لاہور سب سے زیادہ میڈیا ایکٹیویٹیز کا سینٹر تھا، اور لاہور کے علاوہ سیالکوٹ، گوجرانوالا، کراچی، یہ وہ ایریا تھا جہاں پر سب سے زیادہ نیوز پیپرز پاکستان میں سے نکل رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ اور چٹاگانگ واز اندر مین سینٹر آف جرنلزم، اور جو مین نیوز پیپر اس وقت پاکستان میں آپریٹ ہو رہے تھے ان میں پاکستان ٹائمز، سول اینڈ ملٹری گزٹ، اور اس کے علاوہ زمیندار، انقلاب، احسان، شہباز اور ڈان، نوائے وقت، انجام، مارننگ نیوز اینڈ جنگ، یہ تمام نیوز پیپرز اس وقت بڑے نیوز پیپرز تھے جو آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے تھے۔ اور ان تمام نیوز پیپرز کی ماسز کے اندر جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ ماسز میڈیا کی پار کو اس وقت تک سمجھ چکے تھے اور وہ اس چیز کو وٹنس کر چکے تھے، کیونکہ جس طریقے سے ان تمام نیوز پیپرز نے پاکستان کی آزادی کو جس طریقے سے فائٹ کیا تھا، پاکستان کی آزادی کو جس طریقے سے حاصل کیا تھا، یہ ماسز اس چیز سے پوری طریقے سے کاگنیزنٹ تھے اور ان کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ میں محمد علی جناح کے بعد اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو خواجہ ناظم الدین نے جب گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا تو بہت سارے پرابلمس تھے which he was supposed to address at the same time۔ بہت سارے ایشوز اس قسم کے تھے جس میں اکانومی کا ایشو آ رہا تھا، جس میں مہاجرین کا مسئلہ آ رہا تھا، جس میں مختلف جو انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے جو ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس تھیں اس حوالے سے جو پرابلم آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو کشمیر کے حوالے سے ایشو یا کشمیر کے حوالے سے جو پرابلم آ رہا تھا، یہ سارے کے سارے ایشوز ایٹ ون ٹائم اس وقت جو گورنمنٹ آف دا خواجہ ناظم الدین تھی it had to face that۔ اور خواجہ ناظم الدین was an able political leader and he was trying to confront and fight on all the fronts amicably، اور بہت ہی ذہانت کے ساتھ وہ تمام مسائل کو وہاں پہ ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن آف کورس جو پرابلمس تھے ان کا سائز اور جو پرسن تھا ان دونوں کی کیپیبلٹیز میں جو گیپ آ رہا تھا، دیٹ گیپ واز بیسیکلی کریٹنگ این ایونیو فار دا میڈیا ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ ایکٹیویٹیز۔ اس کی وجہ خواجہ ناظم الدین کا جو اسٹیچر تھا، جو مسلم میڈیا پاکستان کے اندر جو آپریٹ کر رہا تھا، اس نے قائد اعظم جیسے اسٹیچر کے بندے کو دیکھا ہوا تھا، تو اس کے بعد جب خواجہ ناظم الدین آتا ہے تو ایک طرح سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سی نظر آتی ہے، ایک طرح سے کچھ ایسی صورتحال نظر آتی ہے جہاں پہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پرابلی گورنمنٹ از ناٹ پرفارمنگ اٹس ایکٹیویٹیز اینڈ اٹس فنکشنز ویل، کیونکہ they had Mr. Jinnah as the icon that was setting examples for them, while after him جب خواجہ ناظم الدین آتا ہے تو شاید وہ اتنی ایمیکیبلی اور اتنی ایفیشینٹلی اور اتنے کیپیبلٹی کے ساتھ پرابلمس کو حل نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت ایک فیمین لائک سچویشن سے پیدا ہو گئی، پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی، تو گورنمنٹ کے لیے ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا۔ تو پریس نے جو کرٹیسائز کر رہی تھی میڈیا کو اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے، انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو قائد قلت کا خطاب دیا، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب کنٹری کے اندر وہ جو اپوزنگ فورسز تھیں وہ کوئی بہت زیادہ پائی جا رہی تھیں، جو اسٹیٹ آف افیئرز بارڈرز پہ تھی وہ بھی کوئی خوشکن نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے میڈیا کی جو بڑھتی ہوئی کرٹیسزم تھی، یہ اس وقت کے گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ اس کرٹیسزم کو مائلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کرٹیسزم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس کی رزلٹ میں سینٹرل اسپیشل پاورز ایکٹ امپوز کیا گیا پاکستان کے اندر، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو جب یوٹیلائز کیا گیا زمیندار کے خلاف، مولانا ظفر علی خان کے نیوز پیپر کے خلاف، جو کہ ایک بہت اچھے فریڈم فائٹر کی صورت میں پری پارٹیشن اپنا رول پرفارم کر رہا تھا، لیکن خواجہ ناظم الدین کے دور میں جب یہ جو سینٹرل اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت اس کو جب یوز کیا گیا زمیندار کے لیے، اور اس کی جو پبلیکیشن تھی اس کو 14 ڈیز کے لیے بین کر دیا گیا، اور وہ بیسیکلی بین کرنے کی اس کی جو پرائمریلی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ کشمیر پالیسی آف دا گورنمنٹ کو بڑے
ruthlessly یہ نیوز پیپرز کرٹیسائز کر رہا تھا, اور یہ اس وقت جب 14 دن کے لیے نیوز پیپرز بند کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ نیوز پیپر پھر دوبارہ سے اپیئر نہیں ہو پایا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نیوز پیپر جو کہ بڑے فیئرسلی, بڑے طاقت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا, لیکن جو ہی پاکستان بنتا ہے تو اس نیوز پیپرز کے خلاف ہماری اپنی گورنمنٹ, ہماری اپنی اسٹیٹ اس نیوز پیپر کے خلاف ایکشن لیتی ہے, 14 ڈیز کے لیے نیوز پیپر کو بند کر دیتی ہے, اور پھر یہ نیوز پیپر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا. خواجہ ناظم الدین کی جو گورنمنٹ تھی وہ مختلف حوالوں سے ویک بھی تھی, مختلف پرابلمز ایک وقت میں ان کو فیس کرنا پڑ رہے تھے, تو جس کی وجہ سے دوسرا جو ایکٹ پاس کیا گیا یا ری ایکٹیویٹ کیا گیا اس کو پبلک سیفٹی آرڈیننس کہتے ہیں, اور پبلک سیفٹی آرڈیننس بھی میڈیا کے خلاف بہت ایکسیسولی استعمال کیا گیا, اور اس میں وہ تمام میڈیا آرگنائزیشنز جو کہ پاکستان بننے سے پہلے اپنا رول بڑا پرفیکٹلی پرفارم کر رہی تھیں, they were seen by the government of خواجہ ناظم الدین as going unethical, as going against the interest of the state, اور ان کو بند کر دیا گیا یا ان کی جو سیکورٹی تھی وہ فورفیٹ کر دی گئی. اور اس کے علاوہ جو ڈکلریشن آف نیا نیوز پیپر کے حوالے سے جو تھی اس کے حوالے سے بھی جو اختیارات ہیں مجسٹریٹس کے وہ بڑھا دیے گئے, اور مجسٹریٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ ڈسکریشنری پاورز دے دی گئیں کہ وہ جس نیوز پیپرز کی ڈکلریشن ایشو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور جس کو ریفیوز کرنا چاہتے ہیں ایون وداؤٹ گیونگ اینی ریزن وہ کسی بھی نیوز پیپرز کی ڈکلریشن کو ریفیوز کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ دیکھیں کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت پاکستان یقیناً بہت سارے مسائل کا شکار تھا, لیکن جو نیوز پیپر جو اس سے پہلے بہت ایتھیکل تھے, 47 سے پہلے وہی نیوز پیپر جو ایتھیکل تھے وہ آج کے دور میں یا آج کے وقت میں پاکستان بننے کے بعد ان ایتھیکل ڈکلیئر ہو رہے تھے, اینڈ دے ور فورسڈ ٹو کلوز ڈاؤن بائی دی رولرز آف دا کنٹری. اور اس چیز کو ریئلائز کیے بغیر کہ ڈیموکریسی اور میڈیا دے آلویز گو سائڈ بائی سائڈ, اور کوالٹی آف ڈیموکریسی ان فیکٹ ڈٹرمن کرتی ہے دی کوالٹی اینڈ فریڈم آف میڈیا ان اے سوشل سسٹم. If polity is weak and is becoming unpopular, of course usually they resort to the violent action against the press, usually they resort to using press laws, the stringent press laws against the press, the draconian press laws against the press. تو یہ بات اس وقت بڑے واضح طور پر سامنے آ رہی تھی, جو سچویشن کا ہم انالیسس کریں تو یہ بڑے واضح طور پر یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ میڈیا کی جو آزادی سلب کرنا تھی وہ گورنمنٹ کی ویکنس کو انڈیکیٹ کر رہی تھی, وہ اسٹیٹ کا جو کنٹرول تھا اوور دی افیئرز آف دی اسٹیٹ ان کو شاید پراپر طریقے سے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے. اس وجہ سے انہوں نے پریس کو کلوز کرنا اور ان کو گیگ کرنا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا. خواجہ ناظم الدین کے بعد محمد علی بوگرا, نیشنل اسمبلی جو اس وقت بہت پاور لیس ہو چکی تھی, تو انہوں نے محمد علی بوگرا کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ کیا. محمد علی بوگرا ایٹ دیٹ ٹائم واز ورکنگ ایز ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, جو پاکستان کے حوالے سے ایمبیسڈر تھے, اور ان کو پھر جو سلاٹ آف پریمیئرشپ ہے پاکستان میں پرائم منسٹر کی سلاٹ تھی, یہ اپریل 17 1953 کو ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اور یہ ایک وہ وقت تھا کہ جہاں پر پاکستان کی سیاست ایک مجدھار میں ایک طرح سے پھنسی ہوئی تھی, اور اس وقت پولیٹیکل جو سین تھا دس واز ناٹ کلیئر ٹو موسٹ آف دیم, پاکستان کی گورنمنٹ کس فارم میں ہوگی. ان فیکٹ جو ارلی ڈیتھ آف محمد علی جناح ہے دیٹ کازڈ اے لاٹ مینی پرابلمس ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. کبھی بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوئی تھیں, اور اس کے بعد یہ مسائل بھی سارے کے سارے اکٹھے آ گئے تھے, تو جس کی وجہ سے ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا. تو محمد علی بوگرا جب پاکستان میں آتا ہے تو اس وقت ایک لا جو پبلک سیفٹی ایکٹ جو 1948 میں تھا اس کو وہ ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں, پاکستان سیکورٹی ایکٹ آف 1952 وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں, اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ جو 1923 میں انٹروڈیوس ہوا تھا اس کو بھی ری ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ذرا آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ لاز, وہ ایکٹس
جو کہ انگریز دور کے تھے, جو کہ ایک فورن رولر, جو کہ ایک باہر کا آیا ہوا رولر استعمال کر رہا تھا اور ڈکٹیٹوریلی اس کو وہ استعمال کر رہا تھا, اس کو وہ فریڈم کو کرب کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. آفٹر انڈیپینڈنس آف کورس پاکستان گاٹ انڈیپینڈنس, لیکن میڈیا جو ہے اس کی انڈیپینڈنس اگین واز اے کوشچن, اٹ واز اگین این ایگما, بیکاز کہ جو رولز اور ریگولیشنز میڈیا کے حوالے سے صرف اور صرف جو ویری شارٹ اسپین آف ٹائم جس میں محمد علی جناح پاکستان کے حکمران رہے, لیس دین اے ایئر, اس ٹائم کے علاوہ باقی سارا وقت جو نظر آتا ہے اس میں وہ سارے کے سارے رولز اور ریگولیشنز اور لاز اور ایکٹس جو کہ اس سے پہلے انگریز دور میں استعمال ہو رہے تھے پریس کے خلاف یا پریس کی فریڈم کو کرب کرنے کے حوالے سے, they were all in action then. جن لاز کی میں آپ کو ابھی بات کر رہا ہوں یہ انفیکٹ انگریز دور کے ایکٹس تھے اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ری ایکٹیویٹ کر لیا تھا. تو اس کے ساتھ جو پریمس جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انگریز پریس کو ایز اینیمی لے رہا تھا, بیکاز پریس واز اے فریڈم فائٹر, press was freely criticizing the activities of the government and press was in fact fighting for the freedom of the country. اب یہاں پر جب یہ لاز دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں تو پروبلی جو حکمرانوں کے ذہن میں جو بات تھی وہ وہی تھی کہ پریس از انیمی ٹو دا اسٹیٹ, press is incapable of understanding the precarious situation in the country. اس کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے کہ ملک کی ایکٹیویٹیز کو صحیح راہ پہ ڈالنے کے لیے گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں, تو اس کو فریڈم دینا ہے انفیکٹ اپنے لیے ایک اینیمی جنریٹ کرنے کے مترادف ہوگا. اسی پرسپیکٹو میں پھر یہ تمام لاز جو کہ انگریز دور میں پہلے اویلیبل تھے وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر لیے گئے. یہاں پہ میں آپ کو مارچ 6 1953 کے حوالے سے بھی ایک سچویشن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1953 میں لاہور میں ایک طرح سے منی مارشل لا کا نفاذ ہو جاتا ہے اور لاہور میں مارشل لا امپوز کر دیا جاتا ہے, اور وہاں کا جو آفیسر کمانڈنگ تھا جب گورنمنٹ سے یہ صورتحال یا پولیٹیکل سچویشن پورے طریقے سے محمد علی بوگرا صاحب اس کو کنٹرول جب نہیں کر پائے تو لاہور کے اندر مارشل لا کا نفاذ ہو گیا 1953 مارچ میں. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب مارشل لا نافذ ہو جاتا ہے تو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیر ور 3 مین سینٹرز آف میڈیا ایکٹیویٹیز ان پاکستان. ایک جو ایسٹ پاکستان میں بنگال اور چٹاگانگ کا علاقہ بنتا ہے تو پاکستان میں 2 سینٹرز تھے, کراچی اور لاہور, اور لاہور میں مارشل لا کا نفاذ ہونے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ لاہور میں وہ تمام ایکٹیویٹیز جو میڈیا اپنی فریڈم کے حوالے سے ایکسرسائز کر رہا تھا دیٹ سیز ٹو ایگزسٹ, اور میڈیا کمپلیٹلی ایک طرح سے اس کی آزادی یوزرپ کر لی گئی. This was very first time that the martial law or the military regime was coming into politics. So military was not in a position to face any kind of criticism from any corner. So that's why they had to close down all the mouths, all the outlets which could capable of causing any kind of criticism on the activities of the government. اور جو اس وقت کی صورتحال تھی پریس کے لیے بھی یقیناً وہ صورتحال کافی نئی تھی اس حوالے سے کہ they were first time seeing a dictator in uniform. اس سے پہلے انہوں نے فارن رولرز کو تو دیکھا تھا لیکن کسی یونیفارم کے اندر ایک ڈکٹیٹر کو نہیں دیکھا تھا. تو ایک طرح سے this was a sort of new experience for the military to come in civil politics or civil affairs and the media to confront a military person, a person in uniform. So this was in fact an absolutely new situation for the media as well as for the military. That's why اس صورتحال کے اندر جو جنم لیا جو جن چیزوں نے وہ سارے کے سارے وہ لاز تھے انفیکٹ جہاں پر کمپلیٹ سینسرشپ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میڈیا جو لاہور سے اوریجنیٹ ہو رہے تھے, جو لاہور سے آپریٹ ہو رہے تھے, وہاں پر کمپلیٹ سینسرشپ امپوز کر دی گئی. میڈیا میں کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں آ سکتی تھی جس کو پہلے سے ویٹ نہ کر لیا جا رہا ہوتا, جس میں سینسر جس کو پہلے نہ کر لیا جا رہا ہوتا. بعض نیوز پیپرز نے اس حوالے سے بڑے خوبصورت سٹائل میں اس بات کا احتجاج بھی کیا کہ جب ایک پورا کا پورا پیج
ملٹری آفس میں جاتا اور وہاں سے جب واپس ہوتا تو اس میں سے کچھ نیوز آئٹمز جو کہ اس وقت کے جو مارشل لا آفس کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگینسٹ دا گورنمنٹ جا رہے ہیں وہ ان کو ریموو کر دیا کرتے تھے. تو نیوز پیپرز بجائے اس کے کہ ان کو پراپرلی فل کرے اس جگہ پہ کوئی اور نیوز آئٹم لگائے, وہ ان کو ویسے ہی پبلش کر دیے جاتے ود دی ایمپٹی اسپیسز آن فرنٹ بیک اینڈ سم ٹائم ان دا انر پیجز آف دا نیوز پیپرز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ وہ وقت تھا کہ جب فرسٹ ٹائم میڈیا کو اس قسم کی سچویشن فیس کرنا پڑ رہی تھی, جہاں پہ ان کا کلوجر بھی ہو رہا تھا, جہاں پہ ان کی جو کنٹینٹس تھے وہ بھی سینسر ہو رہے ہوتے, اور پلس دے ور سیئنگ a different kind of ruler, that too in uniform. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اہم رجیم آتا ہے وہ جنرل ایوب خان کا رجیم ہے. ایک طرح سے جو ایک ریلش جو مل چکا تھا ملٹری کو سول افیئرز میں انٹروین کرنے کا اور سول لبرٹیز کو ختم کرنے کا, وہ ایک فل فلیج کنٹری میں یعنی پورے کے پورے فل لیول پہ جنرل ایوب خان نے جب مارشل لا امپوز کیا آن اکتوبر 27 1958, اس فارم میں پوری قوم کو نظر آیا. اور جنرل ایوب خان نے اس وقت اسکندر مرزا جو اس وقت گورنر جنرل اور اس وقت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس کو آؤٹس کر دیا, اینڈ ہی ڈکلیئرڈ ہمسیلف as the emancipator, as the savior of the country, by claiming that the political rulers have been incapable to handle the precarious situation prevailing in the country. So he introduced 1962 میں اس نے کانسٹیٹیوشن بھی انٹروڈیوس کرایا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنس کو یقیناً وہاں پہ پیش ہو رہے تھے, لیکن وتھ سرٹن ایکسیپشنز. ان ایکسیپشنز کی وجہ سے بہت کم اسپیس میڈیا کے لیے رہ گئی تھی کہ میڈیا اپنی اس آزادی کو انجوائے کر سکتا. اور اس کے علاوہ جوڈیشری کے حوالے سے بھی فریڈم تھی جوڈیشری کو, وہ نہیں تھی, اور اس کی انڈیپینڈنس واز کمپلیٹلی یوزربڈ. اور جو اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس ہو گیا یا ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ, دیٹ واز ان فیکٹ ان دی ہینڈز آف دا پریزیڈنٹ انڈر دس کانسٹیٹیوشن, جس کی وجہ سے جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس نہ ہونے کی وجہ سے میڈیا کے پاس بھی کم اسکوپ اس بات کا بنتا تھا کہ وہ مارشل لا کے ریگولیشنز ہو گئے یا اس قسم کے جو پریس لاز ہیں ان کے حوالے سے وہ اپنی جو کمپلینٹس ہیں وہ میڈیا کورٹس میں لے جاتا اور وہاں سے اس کا ریڈریسل لیتا. لیکن چونکہ کورٹس بھی ایٹ دیٹ ٹائم ور ان دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ, تو بڑی کم اسپیس میڈیا کے لیے اوور آل سوسائٹی کے اندر بچتی تھی اس کی آزادی کے لیے. ایک اور اہم بات کہ 1963 کے اندر پی پی او انیشیٹ ہوتا ہے. پی پی او مینس پبلیکیشن پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963. یہ نیوز پیپرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم لا ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں انٹروڈیوس ہوا. اور جب یہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے تو نیوز پیپرز ور کمپلیٹلی شیکلڈ, ان کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کنٹرول ہونا شروع ہو گئیں. جرنلسٹ کو سزائیں اس کے تحت دی گئیں, نیوز پیپرز کو کلوز ڈاؤن اس کے تحت کیا گیا, اور یہ آرڈیننس دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کرایا گیا 1964 کے اندر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ 1963 اور 1964 میں یہ جو آرڈیننس آتا ہے یہ پھر ان ابیٹڈ چلتا رہتا ہے مستقل. اس پہ اس طرح سے ایکشنز جو پریس اور جرنلسٹ کے خلاف لیے جاتے ہیں, ان سے سیکیورٹی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, جو پچھلی سیکیورٹی ڈپازٹ کی ہوئی تھی وہ فورفیٹ کی جاتی ہے, اور یہ 20 ایئرس تک اس طریقے سے چلتا رہا. اور 1984 کے اندر پہلی مرتبہ ایک عام انسان, ایک تمثیل جاوید, ہی واز اے لائر, وہ جا کے کورٹ میں اس چیز کے خلاف یعنی فیڈرل شریعت کورٹ میں اس لا کے خلاف, اس آرڈیننس کے خلاف جاتا ہے, اور اس وقت کی فیڈرل شریعت کورٹ اس پہ ججمنٹ دیتی ہے کہ دس از اگینسٹ دی اسلامک شریعہ اینڈ لا, اور اس کو گورنمنٹ کو آرڈر کرتی ہے کہ اس کو ریپیل کیا جانا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کے لیے یہ بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آرڈیننس ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت, چاہے وہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا یا 1973 کا کانسٹیٹیوشن, ایک آرڈیننس کی جو نارمل لائف ہوتی ہے وہ 120 ڈیز ہوتی ہے. اگر اس آرڈیننس کو آفٹر 120 ڈیز دوبارہ سے انٹروڈیوس نہ کیا جائے تو دس ڈزنٹ سیمس ٹو ایگزسٹ, اور سیز ٹو ایگزسٹ وہ نہیں پایا جا سکتا. اور اس کے علاوہ یا پھر اس کو نیشنل اسمبلی کے تھرو اس کو پاس نہ کرایا جائے, نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد دیٹ ٹیکس شیپ آف این ایکٹ. لیکن یہ لا
کبھی بھی پاکستان کی کسی اسمبلی کے اندر پیش نہیں ہوا, بٹ اٹ واز ان یوز فار 20 لانگ ایئرس. بہت سارے نیوز پیپرز لا کے تحت کنٹرول کیے گئے, بہت سارے نیوز پیپرز کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا گیا, جرنلسٹ کو پریزنٹ ہوئی, نیوز پیپر کلوز ڈاؤن کیے گئے, ڈیکلریشن بہت سارے نیوز پیپرز کے لیے ریفیوز کی گئی جسٹ بیکاز آف دس لا, اور اس لا کو چیلنج جا کے کہیں بہت دور آفٹر 20 ایئرز کیا جاتا ہے ان دی فیڈرل شریعت کورٹ. جنرل ایوب خان کے دور میں اسٹوڈنٹس جب 1965 کی وار شروع ہوتی ہے تو اگین کنٹری واز ان دی وار, اور ایسی صورتحال میں بڑے اسپیشل سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پری سینسرشپ کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کرایا گیا کہ جو بھی چیز میڈیا کے اندر آئے گی دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی سینسرڈ بائی دی ملٹری گورنمنٹ آف دا ٹائم. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یہاں پہ انٹروڈیوس کی گئی 1960 وار کے دوران میں, وہ تھا پریس ایڈوائس سسٹم. آئی مین ایسی کوئی بھی چیز جو کہ میڈیا میں اپیئر ہوتی ہے اینڈ دیٹ کرٹیسائزز دا گورنمنٹ, تو میڈیا کو گورنمنٹ جو ہے اس وقت ایڈوائس پیش کر سکتی تھی کہ یہ ایڈوائس جو ہے اس فارم میں ہوتی کہ میڈیا آئندہ سے اس چیز کو اس طرح سے کور کرے, یا کسی ایک چیز کو جس کو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ میڈیا کور کرے, اس حوالے سے اس جو انسٹرکشنز ہوتی تھیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پریس ایڈوائس سسٹم کے اندر پیش کی جا رہی ہوتی تھی. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات جو جنرل ایوب خان کے دور میں سامنے آتی ہے وہ پی پی ایل کی لانچنگ تھی, یا پی پی ایل کا ایک انعقاد تھا جس کو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کہتے ہیں. یہ پی پی ایلز بیسیکلی ایک گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا جس میں انہوں نے جو تمام ایسے نیوز پیپرز جو کہ گورنمنٹ کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو رہے تھے اور گورنمنٹ کو بڑے وہمنٹلی کرٹیسائز کر رہے تھے, تو ان تمام انسٹیٹیوشنز کو جنرل ایوب خان کی گورنمنٹ نے ان کو نیشنلائز کر دیا, ایک طرح سے ایک ٹرسٹ کے اندر لے جایا گیا, اور جو اس کا پری ٹیکسٹ دیا گیا وہ یہ کہ یہ میڈیا آرگنائزیشنز ہم ان چاہتے ہیں کہ یہ نیوز پیپرز چلیں اور یہ میڈیا سروائیو کریں, لیکن بیکاز آف دیئر پور اکانومی ان کی سروائیول ڈیفیکلٹ ہے, تو ایسی صورتحال میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں جس میں بہت سارے نیوز پیپرز کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں قومیہ لیا گیا, جس میں ڈیلی پاکستان ٹائمز تھا, ڈیلی امروز تھا, ویکلی لیل و نہار تھا. یہ تمام نیوز پیپرز جو ہیں اس وقت جو بہت فیمس نیوز پیپرز کراچی اور لاہور سے نکلتے تھے ان نیوز پیپرز کو پی پی ایل کے تحت رکھ دیا گیا. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے نیوز پیپرز جو کہ بڑے وائلنٹ تھے ان کو ہراس کیا گیا, ان کے ایڈیٹرز کو, ان کے جرنلسٹ کو اریسٹ کیا گیا انڈر دی پبلک سیفٹی ایکٹ, یا اس کو پاکستان سیکیورٹی ایکٹ کے تحت بہت سارے ایسے ایکشنز لیے گئے جس میں جرنلسٹ ہراس ہوئے, پریزن کیا گیا, اور ایٹ ٹائمز نیوز پیپر کو کلوز ڈاؤن بھی کیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, بڑی انٹرسٹنگ بات کہ جو پی پی ایل تھا پروگریسو پیپرز لمیٹڈ, اس کا گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا, سیکول اس کا اس طرح سے بنا, اور اٹ واز آل ڈن انڈر سیکشن 2 آف دا پاکستان سیکورٹی ایکٹ, کہ سیکشن 2 گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اتھارٹی دیتا تھا کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو نیشنلائز کر سکے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب تقریباً تمام نیوز پیپرز جو اہم اس پی پی ایل کے تحت کام کر رہے تھے ان کے جو امپورٹنٹ پرسن سے دے ریزائنڈ, ایڈیٹرز نے ریزائنس کر لیا, کیونکہ اس وقت اس میڈیا کی جو آزادی تھی, ان نیوز پیپرز کی جو آزادی تھی وہ کمپلیٹلی سلب ہو گئی تھی, اور نیوز پیپر صرف اور صرف ہینڈ آؤٹس پہ اور پریس ریلیزز پہ بیسیکلی بیس کر رہے تھے, اور گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو صرف پروموٹ کرنے کا باعث بن رہے تھے. تو آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس ذرا غور کریں کہ جنرل ایوب خان کا دور دو باتوں سے بڑا اہم ہے. ایک تو جب یہ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ تھا, اور دوسرا اس کے ساتھ جو لا, جو آرڈیننس انٹروڈیوس کرایا گیا, پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 اینڈ دین 1964, یہ دونوں بہت اسٹرینجنٹ ایکشنز تھے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹو ٹیک اگینسٹ دا پریس. پریس کی آزادی کو پورے طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرول کرنے کا کام ان دونوں نے کیا, اور ان دونوں ایکٹس کی وجہ سے, ایکشنز آف دا گورنمنٹ کی وجہ سے نیوز پیپرز کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہو کے رہ گئے. بہت سارے نیوز پیپرز کے ایڈیٹرز اپنی پوزیشن سے ریزائن کر گئے کیونکہ ان کو ہراس بھی کیا گیا, ٹارچر بھی کیا گیا. لیکن یہ دس از ناٹ آل ان فیکٹ دا اسٹوری. اس کے ساتھ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ وہ وقت بھی تھا کہ جب کچھ نیوز پیپرز جسٹس حاصل کرنے کے لیے
جو کورٹس کی طرف جاتے ہیں اور کورٹ سے ان ایکشنز کے خلاف ریلیف مانگتے ہیں، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوز پیپرز یقیناً ان تمام ایکشنز آف دا گورنمنٹ جو کہ ڈکٹیٹوریل تھے، کنٹیسٹ کر رہے تھے، فائٹ کر رہے تھے، لیکن دے ور فائٹنگ اگینسٹ دیز آل آڈز ان ٹینڈم. وہ کلیکٹیولی شاید اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں کر رہے تھے، اینڈ دے ور ناٹ انوائٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم دی ادر سوشل فورسز، جو کہ جوڈیشری کی فارم میں ہو سکتا ہے، جو ماسز کی فارم میں ہو سکتا ہے. ان کو انوائٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کے پاس آئیں اور ہیلپ کریں. اور میڈیا کی جو امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا، اکاؤنٹیبل کرنا، ایک واچ ڈاگ کا رول پلے کرنا، ان کے لیے ان انسٹیٹیوشنز کی ہیلپ جو ہے وہ شاید کوئی زیادہ نہیں لی جا رہی تھی. اور یہ بات بڑی ایویڈنٹ ہے اگر میں اس کو کوٹ کروں جسٹس دوراز پٹیل کے ڈیسیجن سے جو ورڈکٹ آیا تھا، جس میں کچھ نیوز پیپرز کے خلاف جب ایکشن لیا گیا تو دے موو ٹو کورٹ آف لا، اور اس پہ ایک بڑا مونومنٹل ڈیسیجن آیا تھا. میں یہ چاہوں گا کہ اس ڈیسیجن کے کچھ جو ایکسرپٹس ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، جو کہ ضمیر نیازی کی کتاب پریس ان چینز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ ڈیسیجن آپ کے لیے پڑھوں. Successive governments have harassed newspapers through this law. I have, however, not been able to understand why the press was so bewitched by this ordinance that it did not attempt to challenge orders passed under this. For a decade and a half, armed with this ordinance, successive governments took security from the newspapers, which criticized them, and then they threatened to cancel their license and forfeit this security if they continued criticizing the government. But the real question was whether the ordinance empowered the government to silence its critics. Why did not the press challenge the many illegal orders? The reason might be the hazards and the expenses of litigation. If newspapers do not take advantage of the restoration of fundamental rights in order to challenge the unreasonable provisions contained in the Press and Publication Ordinance, they will share the responsibility for the fetters imposed upon them by the government. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہت ہی ڈیٹیلڈ یہ میں نے ججمنٹ تھی جو کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس پہ جسٹس دوراز پٹیل نے دی تھی. اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور میرے خیال کے مطابق اگر اس کو دیکھیں تو یہ میڈیا کو ایک طرح سے کاشن بھی کیا جا رہا ہے اس جسٹس کے جو ورڈکٹ ہے اس کے اندر، کہ میڈیا کس طرح سے ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا رہا اس قانون کے تحت، اور اتنے لمبے عرصے تک برداشت کرتا رہا. یعنی ایک ڈیکیڈ اور ہاف ڈیکیڈ more than 15 years they were all receiving the government orders under this law, and then they were closed down, harassed. تو اس کی پرائمرلی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو اس ورڈکٹ میں پیش کیا گیا ہے کہ مے بی کہ اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اف دے موو ٹو کورٹ آف لا دا گورنمنٹ ول بیکم مور اسٹرنجنٹ اینڈ پرابلی مور وولٹائل اینڈ ایکٹیو اگینسٹ دا پریس. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو لٹیگیشن پہ جو ایکسپینسز انوالو ہو سکتے ہیں، میڈیا چونکہ اس وقت کوئی بہت زیادہ فائنینشلی وائبل بزنس نہیں تھا، ان کی جو سورسز آف انکم تھے اس وقت وہ صرف اور صرف ایک طرح سے سرکولیشن ہی تھی، اس لیے کہ پرائیویٹ اکانومی اس وقت کوئی بہت اسٹرانگ نہیں تھی. تو مارکیٹ کی طرف سے ان کو جو ان کی بلڈ لائف ہے وہ ان کو نہیں مل رہا تھا. تو لائف بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان شیپ آف فائنانسز فرام دا پرائیویٹ سیکٹر، سو دے ور موسٹلی relying on the ads coming from the government. اور نیوز پرنٹ کوٹا بھی ڈیفینیٹلی بڑا لمیٹڈ تھا. تو ایسی صورتحال میں ٹو کنفرنٹ دا گورنمنٹ یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے. تو مے بی جسٹس دوراز پٹیل نے اپنی ورڈکٹ میں یہ بات کہا ہے، اٹ مے بی بیکاز آف دی ایکشنز دیٹ کوڈ ہارم دی میڈیا فردر and the kind of economy that the media had been going through. So these were in fact the reasons. اس کے علاوہ اگر میں ایوب خان، چونکہ وہ ایک بہت لمبا رجیم تھا آلموسٹ 10 years، تو دو ایکشنز جو بڑے اہم تھے ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. یہ تھرڈ ایکشن اس وقت کے گورنمنٹ کا تھا، وہ انفیکٹ نیشنل پریس ٹرسٹ کے قیام کا تھا. نیشنل پریس ٹرسٹ کا جو قیام ہے وہ اپریل 1964 میں وجود میں آتا ہے، اور اس پہ جو گورنمنٹ اس وقت جو اس ٹرسٹ کے حوالے سے جسٹیفیکیشن دے رہی تھی وہ یہ دے رہی تھی کہ وی وانٹ ٹو ریز دی اسٹینڈرڈ آف جرنلزم اینڈ ایڈیٹوریل پالیسی.
اور اس حوالے سے بہت سارے نیوز پیپرز کو، جس میں سے موسٹلی جو 12 ڈسٹنگوش نیوز پیپرز تھے جن کی سب سے زیادہ وائڈ سرکولیشن تھی، ان نیوز پیپرز کو اس ٹرسٹ کا حصہ بنایا گیا. اور اس ٹرسٹ میں بیسیکلی 39 انڈیویژولز تھے جو کہ بڑے پاورفل، فائنینشلی ساؤنڈ تھے. وہ اس ٹرسٹ کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے. دے ور پرووائڈنگ دیم فائنانسز. یہاں پہ پرائمریلی اگین جس چیز کی طرف دوراب پٹیل کی ججمنٹ اشارہ کر رہی ہے، وہ اس میں ایک اہم ریزن اس کے انعقاد کا بن رہا ہے کہ میڈیا آر ویری امپورٹنٹ ان دا سوسائٹی، بٹ بیکاز آف دا اکنامک ریزنز ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ہائی نہیں ہو پا رہے. اور انفیکٹ ان نیوز پیپرز کو ٹرسٹ کے اندر لے آنے سے ان نیوز پیپرز کے یہ جو پرابلمز آف اکانومی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور ان اکانومی کے پرابلمز کے ختم ہونے کی وجہ سے میڈیا کی جو کوالٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی. دس واز اے ویری ڈپریسنگ ایکٹ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ اس کو جن گراؤنڈس پہ پیش کیا گیا، جس کو نیوز پیپرز کے ایڈیٹرز کی جو کونسل ہے، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو تقریباً تمام پریس کلبز آف دا کنٹری تھے، جو جرنلسٹ کی باقی اس کے علاوہ مائنر ایسوسیشنز تھی، دے آل کنڈیمڈ دس ایکٹ آف دا گورنمنٹ اور اس کے خلاف اپنے آواز اٹھائی. نیوز پیپرز میں اس حوالے سے ایڈیٹوریلز لکھے گئے، نیوز پیپرز میں اس حوالے سے ویریس پوائنٹس پہ کرٹیسزم پیش کیا گیا، اور جرنلسٹ کے حوالے سے کہ دے ایٹ لیسٹ اگریڈ آن دس کہ دیر شوڈ بی اے پریس کوڈ آف آنر، جہاں پر اگر کسی کو پریس کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں تو اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا جائے. اور یہ جو ایونٹس تھے انفیکٹ جس میں گورنمنٹ مختلف طریقوں سے میڈیا کو اور جرنلسٹ کو کنٹرول کر رہی تھی، کبھی پی پی سی کے حوالے سے جو اس کی پروویژنز ہیں، اور کبھی پی پی او کے حوالے سے، اور کبھی ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے حوالے سے، کبھی نیشنل پریس ٹرسٹ کے انعقاد سے، کبھی پی پی ایل پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے انعقاد کے بعد. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ٹائم جس کو 10 ایئرس ٹائم جو کہ ایوب خان کا تھا، دس واز رادر دا ورسٹ آف اٹس کائنڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان، جہاں پہ پریس کو جو آزادی کے لیے فائٹ کر رہی تھی، جو اپنی انڈیویژول جو میڈیا فریڈم ہے اس کے لیے فائٹ کر رہی تھی، that the scope of that was minimum because of the presence of these embargoes and these institutions that was created by the government of the time to control the press and to minimize the chances of it to criticize the activities of the government. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. ایک درمیان میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم آتا ہے، وہ ٹائم جنرل یحییٰ خان کا ہے. بڑا شارٹ ٹائم، لیکن یہ وہ ٹائم تھا جو پاکستان کی ہسٹری میں اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ اس ٹائم پہ دسمبر 1971 میں فال آف ڈھاکہ ہو جاتا ہے. اگین ایک جو ملٹری رولر تھا جنرل ایوب خان، ہی واز گیونگ پارس ٹو اندر ملٹری رولر جنرل یحییٰ خان. لیکن یہاں پر ان دونوں ملٹری رولرز کے درمیان میں فرق یہ رہا کہ اس وقت جب یہ جنرل یحییٰ خان نے کنٹرول لیا تو جنرل یحییٰ خان نے میڈیا کو کمپلیٹ فریڈم دینے کا اعلان کیا، اور ہر قسم کے ایسے لاز جو وہاں پہ استعمال ہو رہے تھے پچھلے رجیم کے اندر ان کو لفٹ کرنے کا اعلان کیا. یہ وہ ٹائم تھا کہ جہاں پہ میڈیا، کیونکہ پچھلے جب سے پاکستان بنا تھا اس وقت سے مختلف لاز کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، تو میڈیا واز آل ٹوگیدر فیٹرڈ، آل ٹوگیدر شیٹرڈ. تو وہ اس اپرچونٹی کو کیش نہیں کرا پایا، اور میڈیا اپنی ایکٹیویٹیز کو اسی طرح سے ہی پلے کرتا رہا جس طریقے سے وہ مختلف ملٹری ریجیمز میں جو پیچھے گزرے ہیں، مختلف اس قسم کی ڈکٹیٹوریل لاز کے تحت ہی کام کرتا رہا. تو دے could not unfortunately enjoy enough freedom at that time. While there was less you see restriction from the military ruler, جنرل یحییٰ خان کی طرف سے کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک کانسیپٹ یا ایک چیز جو انسٹیٹیوشن آف میڈیا کے اندر ڈیولپ ہو چکی تھی، دیٹ واز آف سیلف سینسرشپ، اس کی پریویلنس کی وجہ سے بہت اہم چیزیں جو میڈیا ماسز کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا، گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کر سکتا تھا، وہ نہیں کر پایا. یہی وجہ تھی کہ جب 1971 دسمبر 1971 میں فال آف ڈھاکہ ہوتا ہے تو لوگوں کو اور پریس کے لیے ایک شاک کا باعث ہوتا ہے، بیکاز پیپل unable to know کہ سچویشن واز دیٹ ورس which caused bissection of the country into two pieces.
اگلا رجیم ذوالفقار علی بھٹو کا شروع ہوتا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو دسمبر 1971 میں ٹیک اوور کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ وہ رجیم ہے کہ دس واز ویری فرسٹ ٹائم کہ ایک پولیٹیکل لیڈر آفٹر لانگ دیٹ از کمنگ ان دا پالیٹکس آف پاکستان, اور میڈیا ایک طرح سے میڈیا کے لیے آزادی کا باعث بننا چاہیے تھا. اور بھٹو نے جو اپنی انیشیل اسپیچز تھیں اس میں اس چیز کا اعادہ کیا, اس میں اس چیز کا اعلان کیا کہ پی پی او کو ابالش کر دے گا, این پی ٹی کو ختم کر دے گا, نیشنل پریس ٹرسٹ کو ختم کر دے گا, اور اس کے علاوہ جو اور اس قسم کے اسٹرنجنٹ اسٹیپس دیٹ ہیڈ بین ٹیکن بائی دا گورنمنٹ ٹو کنٹرول دا میڈیا اینڈ اٹس فریڈم, ان کو وہ ختم کر دے گا. اور ایشوئنس آف پریس ایڈوائس ٹو دی میڈیا دیٹ ول آلسو بی ابینڈنڈ اینڈ دیٹ ول آلسو بی ابالش. اور اس کے علاوہ جو آفیشیل ایڈورٹائزنگ ہے, جو نیوز پرنٹ کا جو کنٹرول ہے, اس کو وہ لبریٹ کرے گا. اور ایک طرح سے دیز ور آل ریوارڈز دیٹ دی پریس واز ہیونگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, بٹ دیز ور آف کورس دا ویری انیشیل ڈیز آف ذوالفقار علی بھٹو, جب وہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آتا ہے. جب ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ایک بندہ جب سامنے آ رہا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں he is less scared of the activities of its opponents. تو اس وقت چونکہ بھٹو کا جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو ایک اسٹیٹس تھا, دیٹ واز سیویئر آف دا نیشن, دیٹ واز دیئر آفٹر ویری بگ سیٹ بیک, آئی مین فال آف ڈھاکہ. اس کے بعد سے جب یہ اس قسم کے صورتحال میں کوئی جب لیڈر آ رہا تھا تو اس کی جو پاپولیرٹی دیٹ واز ایٹ دی ہائیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو دیٹس وائی دس واز دیٹ لیڈر واز لیس کیئرڈ آف دا میڈیا کرٹیسزم. اس لیے وہ اس قسم کے تمام جو لاز پیچھے جو ملٹری رجیم کے اندر انیکٹ ہو چکے تھے اور آپریشنز میں تھے, ان سب کی ابالش کا اعلان کرتا ہے. لیکن اس میں جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی آ جاتا ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 19 بھی انکارپوریٹ ہو جاتا ہے جو انڈیویجول کی اور میڈیا کی فریڈم کی بات کرتا ہے, تو ایسے وقت پہ جب پریس اپنا سر اٹھانا شروع کرتی ہے اور گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو کہ پولیٹیکل فرنٹس پہ کرٹیسزم کا باعث بن سکتی تھیں, جب اس حوالے سے سچویشن پیدا ہوتی ہے تو نیوز پیپرز کے حوالے سے اس قسم کی کوئی صورتحال بن جاتی ہے. اور نومبر 6 1975 کو جب ایک ہائی پاورڈ کمیٹی میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو جب ویو کرتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو سیڈیشیس ایکٹیویٹیز, ڈیفیمیٹریز ایکٹیویٹیز اور انفارمیٹری آرٹیکلز اور نیوز جو کہ معاشرے کے اندر, اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کے پرابلمس کو جنریٹ کر سکتی ہیں, اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, پیروکیلزم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, پروونشلزم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں پر میڈیا کی ان ایکٹیویٹیز کو گورنمنٹ اپنے خلاف تصور کرتی ہے اور میڈیا کے حوالے سے بڑا اسٹرانگ کنٹرول اس پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پر میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ بھٹو واز دو ویری پاپولر پولیٹیکل لیڈر and of course the torch bearer of democracy in the history of Pakistan, but his attitudes towards media and press was somehow negative at points, جہاں پر وہ پریس کے خلاف ایکشن لیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, جرنلسٹ کے خلاف بھی ایکشن لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ایک سائی آف ریلیف آفٹر ویری لانگ ٹائم جو پریس کو مل رہی تھی, میڈیا ان پاکستان کو مل رہی تھی ان شیپ آف ڈیموکریسی, دے انفارچونیٹلی کوڈ ناٹ انجوائے اٹ مچ. اور بہت سارے ایکشنز جو ان کے خلاف لیے گئے انہوں نے وہ امپریشن ان کا دور کر دیا کہ وی آر ورکنگ اور وی آر آپریٹنگ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ. کچھ ہی عرصے کے بعد پھر مارشل لا یہاں پاکستان میں امپوز ہو جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کی صورت میں, اور اس قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر جس کو میڈیا پہلے سفر کر چکا تھا وہ دوبارہ سے ان کے سامنے آ جاتی ہے. اور ضیاء الحق نے انیشیل سٹیج پہ تو پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور پریس کو لبریٹ کرنے کے حوالے سے بھی باتیں کی. ضیاء الحق میڈیا کی پار کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا, اس لیے اس نے آتے ہی دسمبر 18 1979 میں جو پی پی سی کا سیکشن 400 ہے اور سیکشن 500 ہے اس کے اندر چینجز لے کے آئیں, اور ان چینجز کو بیسیکلی اس کو زیادہ اسٹرنجنٹ بنا دیا. اور اس امینڈمنٹ کو جو وہ لے کے آیا اس میں یہ کوشش کی میڈیا کو بتانے کی کہ میڈیا آر انکیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ دی پریکیریس سچویشن ان دا کنٹری, اور ماسس کو میڈیا کے رسپانسبل بیہیویئر سے بچانے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں. اور شریعہ لا کی
پروموشن کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے اور یقیناً ملک کے اندر ڈیموکریسی کو فروغ دینے کے لیے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس اس چیز کو آپ دیکھیں کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر اس وقت اس قسم کی باتیں کر رہا ہے جہاں پر اس کے لمبے پلانز ہیں اس ملک میں ایز ڈکٹیٹرشپ کو پرولانگ کرنے کے حوالے سے, لیکن ان کی جو باتیں اس قسم کی تھیں کہ جسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ پریس کو مزید ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. مارشل لا رجیم ضیاء الحق کا, اس کے اندر مارشل لا ریگولیشنز کی تعداد بہت زیادہ ہے جو پائی جاتی ہے. میں ان میں سے کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا. جیسے مارشل لا رجیم جو MLR 49 تھا وہ انٹروڈیوس کرایا گیا, MLR 4 انٹروڈیوس کرایا گیا, جس میں کسی بھی اس قسم کی پبلیکیشن جو کہ پروموٹ کرے گی فیلنگ آف اینمٹی اور hatred between the provinces and the classes and the various religious segments. اس کے علاوہ MLR 15 جو انٹروڈیوس کرایا گیا کہ ایسی پبلیکیشنز جو کہ اٹیمپٹ کریں گی اور انسائٹ کریں گی پبلک کے کسی سیکشن کو اور کوئی ٹرائی ٹو سیک دی ٹیریٹوریل اور ایڈمنسٹریٹو ڈسممبرمنٹ آف دا پاکستان, دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے پنشیبل offense. تو MLR 49, MLR 4, MLR 15, similarly MLR 48 بھی انٹروڈیوس کرایا گیا. دس واز ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل نیوز, کہ پولیٹیکل نیوز کی جو پبلیکیشن ہے وہ بھی اس کے انڈر جو ہے وہ پنشیبل کنسیڈر کیے جانے لگی, جو ملک کی پالیٹکس کے اندر کوئی ارتیاش پیدا کر سکے. آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دو امپورٹنٹ پرسنز جو پاکستان کے اندر آتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر نظر آتے ہیں, تو بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نظر آتے ہیں. تو بے نظیر بھٹو کا جو ٹائم تھا یہ وہ ٹائم تھا شی ٹوک اوور جب گورنمنٹ آفٹر ضیاء الحق, تو اس نے ایک طرح سے بہت سارے نیوز پیپر جو سندھ کے نیوز پیپرز بھی تھے اور باقی ملک کے سائٹ سے ان کو MPO کے تحت بین کر دیا. دس واز جون 29, 1995 جب ان نیوز پیپرز کو انڈر MPO بین کیا گیا. اور اسی طریقے سے جو RPPO ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس انٹروڈیوس ہوا تھا, اس کو اس نے ری انٹروڈیوس کیا اور نیوز پیپرز کی ڈیکلریشن اور نیوز پیپرز کے حوالے سے جو ان کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا ان کی پبلیکیشنز کے ایشوز ہیں وہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر دیے گئے. بے نظیر کے بعد نواز شریف کا جو رجیم تھا وہ بھی کچھ اسی قسم کا رہا, جس میں مختلف سیکشنز جو ہیں وہ RPPO کے فارم میں بھی پائے جاتے رہے, اور اس کے علاوہ مختلف جو سیکشنز آف PPC ہیں جیسے سیکشن 124A ہو گیا, سیکشن 114 یا سیکشن 109 آف دا کانسٹیٹیوشن, ان کو استعمال کیا گیا اگینسٹ دا پریس. اور یہاں پہ ایک جو بہت غلط روایت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کرپشن ان دا میڈیا بہت زیادہ عروج پہ جا پہنچتی ہے, بہت زیادہ اس پہ اس جو 10 سالہ تقریباً رجیم جا بنتا ہے جس میں بے نظیر بھٹو شی اپیئرڈ ٹوائس اینڈ نواز شریف ہی آلسو اپیئرڈ ٹوائس. تو اس دوران میں مختلف طریقوں سے نیوز پیپرز کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر وہ پرابلمز پیدا ہوئے جو کہ پھر آنے والے وقت میں جو کہ آج کے دور میں ہمیں شاید بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو جو لفافہ جرنلزم کا کانسیپٹ ہے, میڈیا کو برائب کرنے کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے, میڈیا کو جو جنکٹس کے حوالے سے ان کو باہر لے جانا اور وہاں پہ ان کو انجوائے کرانا اور پلاٹس دینا اور ان کے بہاف پہ میڈیا کی جو سینٹیمنٹس ہیں یا میڈیا کے جو کمنٹس ہیں اپنے فیور میں کرنا, اس قسم کی بہت ساری جو سلسلے ہیں وہ آپ کو ان دونوں رجیمز کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم آج اس پاکستان کی ہسٹری میں 1947 سے لے کر نواز شریف کے جو سیکنڈ رجیم ٹل 1999 اس وقت تک ہم نے دیکھا. اب اس کے علاوہ جو جنرل مشرف کا رجیم ہے اس کے اندر پریس لاز کیا ڈیولپ ہوئے ہیں, ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.